ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں شروع سے جب سے یہ کووڈ کے معاملات اور مسلسل ہمیں وقت دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سر یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، پہلے ہم پچھلے عید سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے رمضان المبارک میں بڑی تیزی کے ساتھ نمبر جو ہیں وہ بڑھ گئے، اس کے بعد قدرے کنٹرول ہوا. ابھی بھی نمبرز بہرحال زیادہ ہیں پاکستان میں. تو اب ہم اس کو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے یا مائکرو لاک ڈاؤن کا معاملات ہیں، اسی کے ساتھ ہی چلتے ہوئے جب تک ہم ویکسینیشن مکمل نہیں کر پاتے یہی سلسلہ رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی صورتحال رہے گی، کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف ویوز آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. کیونکہ جیسے آپ نے چیزیں ٹائٹ کی عید سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال کافی بہتر ہو گئی. پہلے تقریباً روزانہ 5، 5.5، 6,000 کیسز آ رہے تھے، اب جو ہیں تقریباً 2,500، 3,000 کیسز آدھے ہو گئے ہیں اور اموات بھی کم ہو گئی ہیں. لیکن جو عید کے دوران جو شاپنگ ہوئی ہے اور جو لوگ آپس میں ملے ہیں، اس کا امپیکٹ آج سے تقریباً ہفتہ 10 روز بعد آپ کو دکھائی دے گا. تو پھر دوبارہ پھر بڑھے گی تعداد. تو یہ ویوز آتی رہیں گی جب تک کہ 70-80% آپ کی پاپولیشن یعنی کہ 15-16 کروڑ افراد جو ہیں جب تک ویکسینیٹ نہیں ہو جاتے. اور اس کے لیے میرے خیال سے 1.5 سال کا عرصہ چاہیے، کیونکہ ویکسین ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے اپنی اصل شکل میں نہیں ہے بلکہ برابر میوٹیٹ کر رہا ہے، اور کوئی اس کی خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے اور زیادہ خطرناک. تو اس دوران تو پھر بہت صورتحال بڑی پیچیدہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا قیامت کا منظر ہے کہ وہاں روزانہ جو ہے جو کتنے تعداد میں اموات ہو رہی ہیں اور کئی لاکھ افراد جو ہیں وہ روزانہ نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. 3 سے 4 لاکھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور کوئی 4,000 اموات روزانہ ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے انڈیا کی. الحمدللہ یہاں پہ جس انداز سے ہماری حکومت نے اور NCOC نے اس کو ہینڈل کیا ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں پہ کافی بچت رہی ہے ابھی تک. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ڈیٹیل ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے، اس پہ تو آپ نے بات کی، لیکن آج کے دن کے حوالے سے کیونکہ آپ خود ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے ایک بڑا فخر ہیں، اور سائنس کے حوالے سے جب آپ وزیر بھی تھے، چیئرمین HEC تھے، بڑے آپ کی خدمات ہیں. لیکن سر آج کے کیونکہ 28 مئی ہے، یوم تکبیر ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک بڑے فخر کا دن ہے، تو اس دن کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان کی دفاعی میدان کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو میدان ہے وہ قدرے ہم تھوڑا پیچھے رہے ہیں، قدرے سست رہے ہیں. تو اس چیزوں کو میٹ کرنا کہ ہم تیسری دنیا سے فرسٹ جو ورلڈ ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر پائیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں آئی ہیں اس میں ہم نے سائنس کو وہ اہمیت نہیں دی، اور آج بھی ہم اپنے GDP کا تقریباً 0.2% خرچ کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، جبکہ ہمیں کم از کم 1 یا 1.5% یا 2% کرنا چاہیے کم از کم. تو کم از کم 6 گنا ہمیں انویسٹمنٹ سائنس کی بڑھانی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو نالج اکانومی ٹاسک فورس بنایا ہے جس کے وہ خود سربراہ ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں، اس میں 5-6 فیڈرل منسٹرز بھی ممبرز ہیں، فائنانس، پلاننگ، ایجوکیشن، سائنس وغیرہ. تو ان کے پروگرامز کے تحت کوئی 400% اب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ بڑھ چکا ہے. اور ابھی آج خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی پرسوں جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے نالج اکانومی ٹاسک فورس نے ہی ایک بڑا پروجیکٹ بنایا تھا، ایک ایروسپیس انجینئرنگ کا، تاکہ ہم بین الاقوامی لیول پر اپنے سیٹلائٹس لانچ کرنے کے قابل ہوں، ہم راکٹ مریخ کی طرف، چاند کی طرف بھیج سکیں اور یہ ٹیکنالوجی کے اوپر پورا عبور حاصل کریں. تو یہ منظوری دی ہے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے، اور ایکنیک کا اپروول 3-4 روز میں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایروسپیس انجینئرنگ کا ایک تو قائم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں ایک بہت بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے، 400 ایکڑ پہ اس کی منظوری دے دی ہے حکومت میں، وہ بھی ہمارے نالج اکانومی ٹاسک فورس کا انیشیٹو تھا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے جو زمینیں ہیں اس کی منظوری دے دی گئی ہے یونیورسٹی کی، جو کہ تقریباً 30 ارب روپے خرچ ہوں گے اگلے 3-4 سال میں، اور ایک بہت بڑا ایک مرکز بنے گا ریسرچ کا، سائنس کا. اور جو بین الاقوامی یونیورسٹی ہم نے ہری پور ہزارہ میں قائم کی تھی
پاکستان آسٹرین فاخق شعلے وہ بھی اب پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں بھی اسٹوڈنٹس انرولمنٹ ہو رہے ہیں جس میں 8 غیر ممالک یونیورسٹیز چائنا اور آسٹریا کی وہ شراکت دار ہیں. تو بہت ہی اچھی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ایک 13 ارب روپے کا اسکالرشپ منظور ہو گیا ہے تاکہ ہمارے بڑی تعداد کے اندر ہم بچوں کو پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھجوائیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا انشاءاللہ بجٹ آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑھے گا. ابھی جو بجٹ اناؤنس ہونے والا ہے تاکہ یونیورسٹیز کو ریلیف ملے. بہت یونیورسٹیز پریشان تھی. تو ایک نئی تبدیلی ایک نیا انقلاب اب آ رہا ہے عمران خان پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں. اور یہ ایک نئی صبح جو ہو رہی ہے اس سے انشاءاللہ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت مضبوط ملک بن کے ابھرے گا. بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب کہ اس طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے آیا جائے. لیکن مجھے یاد ہے جب آپ چیئرمین ایچ ای سی تھے, آپ وزارت کو ہیڈ کرتے تھے, اس وقت بہت زیادہ منصوبے تھے, بہت زیادہ اسکالرشپس کے معاملات تھے. لیکن جیسے وہ حکومت بدلی, پریورٹیز بدل گئیں اور وہ ساری چیزیں وہ رک گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ جو آپ کے دور میں اسکالرشپ کے لیے فل برائٹ کے لیے لوگ باہر گئے وہ وہاں پر پریشان رہے. تو سر ان کا تسلسل جو آپ جتنے پروجیکٹس بتا رہے ہیں, آپ سمجھتے کہ یہ تسلسل بھی برقرار رہ سکے کہ یہ جتنا آج شروع ہو رہا ہے اگر ہمیں 8-10 سال کے بعد اس کے نتائج بھی اسی طرح سے مل سکیں؟ بالکل یہی آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ابھی جو تبدیلی آئی ہے حال میں کہ جو چیئرمین کو ہٹایا گیا ہے اور نئے چیئرمین مقرر ہو رہے ہیں اور پورے جو انویسٹمنٹ اب کیا جا رہا ہے تعلیم میں, سائنس میں اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹیز میں اور انجینئرنگ کے شعبے میں, اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ تبدیلی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 11,000 بچوں کو باہر پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹرل کے لیے باہر بھیجا. اور جس انداز سے ریسرچ میں تیزی آئی اس کے نتیجے میں ہم ہندوستان سے پر کیپٹا بیسس پہ آج تقریباً 20% آگے بڑھ چکے ہیں انہی انویسٹمنٹس کی جو ہم نے اس زمانے میں کی تھی. تو یہ جو سلسلہ برقرار رہنا چاہیے اور آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک علم پر مبنی معیشت بنائے گا, ایک مضبوط معیشت جس میں جو سب سے ہماری اصل دولت ہے ہماری. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پروجیکٹس ہیں نالج اکانومی کے ذریعے وہ جو بنائے جا رہے ہیں وہ بہت زبردست ہیں, اور یہی اگر سلسلہ جاری رہا تو پھر یقینی طور پر پاکستان جس میدان میں پیچھے ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہاں ہم آگے آ سکتے ہیں. بہت رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم آپ 28 مئی یعنی یوم تکبیر کے حوالے سے کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت میں مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے ہر آنے والے وقت میں. ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.